نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ خطبے کے آغاز میں جو احباب تشریف لے آتے ہیں ان کی مہربانی ہے، محبت ہے، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ذرا وہ ادھر اگر بیٹھ جائیں سامنے تو آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ دیواریں تو یہاں پر ہی موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو چلتی رہے گی، در و دیوار کے ساتھ بھی، دروازوں کے ساتھ بھی۔ تو ماشاءاللہ آپ بڑے ذوق و شوق سے وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں۔ تو خطیب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو دوست آئے ہیں تو ان سے آئی کانٹیکٹ بھی ہونا چاہیے نا، کہ بات ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ آپ قریب بیٹھیں گے تو ذرا مجھے بھی بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ برادران اسلام، آج کا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے، ربیع الاول شریف کی مناسبت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، یہ محبت کیسی ہونی چاہیے، اور محبت رسول میں ہمارے لیے رول ماڈل کون شخصیات ہو سکتی ہیں سب سے بڑھ کر۔ پچھلا جمعہ اگر آپ کو یاد ہو تو عالمی امن کی تلاش سیرت طیبہ کی روشنی میں اس موضوع پر چند باتیں میں نے عرض کی تھی۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول شریف کو ذرا دیکھیں، ویسے پورا سال لیکن خاص ربیع الاول کے اندر خصوصی ذکر ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محافل نعت ہو رہی ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام، جلسے اور جلوس اور تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ مختلف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار سب لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اصل میں دین سارے کا سارا اسی کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ بات بہت کمپریہنسو ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہم اوست گربعو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جانا یہی اصل میں سارا دین ہے، اور اگر وہاں تک ہماری رسائی نہ ہوئی تو گویا کہ ہم پیچھے رہ گئے، اور کوئی بد نصیب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محبت رسول سے خالی ہو تو ابو لہب کے رستے پر چل پڑے۔ تو گویا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے، اور پورا ربیع الاول شریف مختلف تقریبات کے ذریعے میں اور آپ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور پورا سال کرتے ہیں، لیکن خاص ان دنوں کے اندر اور ان ایام کے اندر۔ لہٰذا دو باتیں آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس اور سبق ہے وہ سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ جو ریلیونٹ شخصیات ہیں وہ کون سی ہیں، اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے اس کا تقاضا کیا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب ہیں، جن تک اللہ کے نبی نے براہ راست دین پہنچایا، وہ صحابہ کرام ہیں، چنے ہوئے لوگ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین لوگ۔ اب یہ پسندیدہ چنے ہوئے لوگ دیکھیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
یہ ایمان اور عقیدہ رکھنے کے بعد کہ دین سارے کا سارا وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد گھوم رہا ہے، حضور مرکز ہیں، محور ہیں، دین کی بنیاد ہے، تو اس درجے محبت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی جو تربیت فرمائی اور ان کو اپنے ساتھ محبت کے جو آداب ہیں اللہ کی بارگاہ سے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی صورت میں جو صحابہ کرام نے حضور کی محبت کو سیکھا اور سمجھا، اس کا وہ اظہار کس طرح کرتے ہیں۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 324 ہے، جب بھی حضور کا ذکر کرتی تو ان کے بارے میں آتا ہے وَقَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي، کہ حضور کا جب بھی ذکر کرتی تو انہی الفاظ کے ساتھ کرتی کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور یہ صرف حضرت ام عطیہ کا جملہ نہیں ہے، سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ یعنی اس درجے کی محبت انسان کی جو محبوب ترین ہستیاں اس دنیا کے اندر ہو سکتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے بڑھ کر وہ والدین ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ہدایت فرمائی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا هُوَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین سے بڑھ کر انسان پر کسی اور کا احسان ہے ہی نہیں، لیکن وہ والدین جو عزیز ترین ہستیاں ہیں، وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے، وہ ماں جس کے قدموں میں جنت ہے۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں اے اللہ کے رسول۔ یہ محبت ہے صحابہ کرام کی، اور آپ اس محبت میں جو ادب ہمیں نظر آتا ہے وہ کس درجے کا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3619، کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت قباس بن عاشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ انت اکبر ام رسول اللہ، کہ اے قباس آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ جواب ذرا سنیے کہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، لیکن سوال کا جواب کس انداز میں دے رہے ہیں؟ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں، البتہ میری ولادت حضور سے پہلے ہوئی ہے۔ ویسے تو اللہ کے رسول ہی بڑے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ میری ولادت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی، یہ نہیں کہا میں بڑا ہوں، اللہ کے رسول بڑے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ایک دفعہ سوال جب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یہ بھی مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 5398، کہ حضرت عباس بن عبد المطلب، جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں، تو بڑے تھے عمر میں، ان سے بھی یہی سوال ہوا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں عمر میں؟ لیکن کتنے ادب کے ساتھ جواب دے رہے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالکل اسی انداز میں جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے اللہ کے رسول ہی ہیں، صرف میری ولادت ان سے پہلے ہوئی ہے۔
یہ ادب سکھایا ہمیں صحابہ کرام نے، یہ تربیت دی اور یہ سکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتیوں کا جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کہ کوئی لفظ اپنی زبان سے ایسا نہ نکلے کہ جس سے آپ کا بڑا ہونا کسی بھی حوالے سے یہ بھی خلاف ادب شمار ہوگا۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالنا جس سے اپنی بڑائی کا کوئی تاثر پیدا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیگر ساتھیوں کو، اپنے کہہ لیجئے کہ جو ان کے شاگرد ہیں، سبق تو پوری امت کے لیے ہے، لیکن اپنے شاگردوں کو، اپنے مخاطبین کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو تو غفلت کے اندر درود نہ پڑھنا، بلکہ پورا تصور کر کے درود پڑھنا۔ ویسے غفلت میں بھی درود پاک پڑھا جائے گا، درود شریف ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا۔ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ اگر کوئی غفلت کے اندر درود پڑھتا ہے، ان آداب کا لحاظ نہیں کرتا، تو پھر بھی اس کا نام، اس کا درود فرشتوں کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص باوضو ہو کر پورے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر اس کا درود خود سماعت فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مخاطبین کو متوجہ کرتے ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں، جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 906 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا صلیتم علی رسول اللہ، اے لوگو جب تم اللہ کے نبی پر درود پڑھو، فاحسنوا الصلاۃ علیہ، تو اچھے طریقے سے، یعنی پورے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، تمہیں کیا پتا کہ تمہارا توجہ کے ساتھ آداب کا لحاظ کرتے ہوئے جو درود پاک ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ اسی انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا درود خود ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو پورے آداب یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، اس محبت کا طریقہ کیا ہے، اس محبت کے آداب کیا ہے، اس محبت کا اظہار ہم نے کس انداز میں مختلف اعمال اور افعال کے اندر کرنا ہے، یہ صحابہ کرام نے ہماری تربیت کی ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں دین براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ قرآن کہ براہ راست مخاطب صحابہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صحابہ کرام کو دیا اور ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، تو ہم ان سے سیکھیں، ان سے سمجھیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کی محبت کس درجے کی تھی۔ حضور کے کئی خدام ہیں، ان میں حضرت ایک رافع بھی ہیں، ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ایک آپ کے خادم جو تھے ان کا نام حضرت ثوبان ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہے، خوش باش تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ما غیر لونک، اے ثوبان تمہارے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو مجھے کوئی خوف ہے
یہ دنیا کے جو خوف ہوتے ہیں، نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، نہ مجھے کوئی مرض لاحق ہے، لیکن میرے دل میں ایک ایسی بات آئی ہے کہ اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں جائیں گے، آپ کی شفاعت اور وسیلے سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ہم تو غلام ہیں، ہم تو کہیں نیچے کسی درجے میں ہوں گے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جو مقام اور مرتبہ اور شان عطا فرمائے گا تو آپ کا درجہ تو اتنا بلند ہوگا کہ ہمیں دنیا میں تو یہ معاملہ ہے کہ جب جی چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اے اللہ کے پیغمبر وہاں جنت میں تو یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہاں آپ کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہوگا، تو ہم غلاموں کو آپ کی جدائی کا جو صدمہ سہنا پڑے گا تو اس کے اگر وہاں آپ کی زیارت نصیب نہ ہو، آپ کا قرب نصیب نہ ہو تو جنت کا فائدہ کیا ہے؟ اس چیز نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ ہماری تفسیر کی ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے اندر موجود ہے کہ جب یہ اپنے اس احساس کا حضرت ثوبان نے اظہار کیا حضور کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے قیامت تک آنے والے اہل ایمان اور عاشقوں کی تسکین کے لیے سورہ النساء کی آیت نمبر 69 یہ نازل فرما دی، اور قیامت تک آنے والے عاشقوں کو تسلی کروا دی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، وہ سارے کے سارے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے قیامت کی ان منزلوں کو پار کرنے کے بعد ان کو کن لوگوں کی سنگت اور ساتھ حاصل ہوگا؟ فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہے، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور کیا ہی اچھے یہ ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سنگت سب کو عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں تسکین دیتی ہے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو تسکین دیتی ہے، اور صحابہ کرام سے یہی چیز ہم سیکھ رہے ہیں، یہی چیز سمجھ رہے ہیں کہ ان کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ایک لمحہ کی جدائی اور ایک لمحہ کی غیر حاضری وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتے ہیں، چہروں کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے عاشقوں کو، حضور سے محبت کرنے والوں کو خوشخبری دے دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تم میرے پیغمبر سے محبت کرتے ہو اور میرے پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کرتے ہو تو پھر تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اور تمہیں میرے پیغمبر کی قربت نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کا انداز اور طریقہ کیا ہے، یہ ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا۔ میں نے چند مثالیں عرض کی ہیں، بے شمار مثالیں اور دی جا سکتی ہیں، لیکن اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے نتیجے میں جو اہل ایمان کو حضور کا قرب حاصل ہوگا تو کس بنیاد پر ہوگا؟ اس آیت مقدسہ نے وہ میرٹ اور وہ معیار بالکل متعین کر کے ہم کو بتا دیا۔ بھائی محبت ایک دعویٰ ہے نا، تو اس دعوے کی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ محض دعوے پر کسی شخص کی بات کو
وزن نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی شخص کہہ دے کہ یہ جی سامنے جو اتنے ایکڑ رقبہ ہے میرا ہے، بھائی آپ کاغذات پیش کریں، آپ گواہ پیش کریں، آپ دلائل پیش کریں، قرائن اور شواہد آپ کے موقف کو ثابت کریں، تب آپ کی بات مانی جائے گی۔ محض یہ کہہ دینا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اب آئیے دوسری بات بھی صحابہ سے سیکھتے ہیں کہ اگر محبت کا دعویٰ کیا جائے تو پھر اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ کی نظر میں دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا معیار اور میرٹ کیا مقرر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہے۔ یہ محبت جس کے بارے میں کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان مومن وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ صرف محبت نہیں، اشد حبا للہ، شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ میں پہلے بھی کسی موقع پر یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر اپنے آپ کو بندہ رنگ لے۔ وہ رحیم ہے، رحمان ہے، تو اللہ کی اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بھی لوگوں کے لیے اس معنی میں رحیم بن جائے، مہربان بن جائے، محبت بانٹنے والا بن جائے، تو یہ اللہ کی محبت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، رازق ہے، اللہ نے بندے کو دیا ہے، وہ رزق تقسیم کرنا شروع کر دے، وہ لوگوں کے اندر بانٹنا شروع کر دے، اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوگی۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہے محبت الہی کے حصول کا کہ ہم اللہ کی صفات کے تقاضوں کے مطابق بننے کی کوشش کریں، ان کو اپنی زندگیوں پر طاری کریں۔ اور دوسرا رستہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اللہ کی محبت کیسے نصیب ہو سکتی ہے، وہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کو بتا دیجئے کہ اے لوگو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اطاعت بھی سعادت ہے، اور اہل ایمان اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ اہل ایمان اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہوں، تو یہ عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ایسے بھی شامل ہو جائیں کہ وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہوں، حالانکہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ جہاد پر جاتے تھے، اسلام کے احکام پر بظاہر عمل بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے ان کے بارے میں اعلان کیا کیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، حالانکہ حضور کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو ظاہری اتباع میں اور لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، ظاہری اطاعت میں اور لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس لیے قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا، اتباع، اطاعت سے اگلا درجہ اتباع۔ تو میں عرض کرتا ہوں صحابہ سے سیکھیے کہ اطاعت بھی صحابہ کرتے ہیں،
اور اطاعت کا جو نقطہ کمال ہے وہ ہے اتباع۔ صحابہ آپ کو اس کے اندر بھی پوری طرح گم نظر آئیں گے کہ ایسے اعمال، ایسی چیزیں جس میں اطاعت لازم نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ ضرور وہ بجا لائیں، لیکن جو محبوب کی ہر ادا ہے وہ محب کو مجبور کرتی ہے کہ وہ صرف اطاعت نہ کرے بلکہ اطاعت کا جو درجہ کمال ہے اتباع، اس کو اختیار کرتے ہوئے اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا اظہار اپنے محبوب کے ساتھ کرے۔ اب صحابہ کرام کو دیکھیے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ جو حلال ہیں اس کو حلال جاننا، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھنا، جو حکم کام کرنے کا کہ یہ کرو اس کو بھی کرنا، جس سے منع کیا گیا اس کو بھی بجا لانا۔ لیکن اس سے بھی آگے نکل گئے صحابہ کرام کہ انہوں نے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد سے باہر تھے، مسجد میں ابھی داخل نہیں ہوئے، ادھر ہی بیٹھ گئے اور پورا خطبہ حضور کا ادھر ہی سنا۔ جذبہ کیا ہے کہ اگر میں بازار سے، گلی سے اندر مسجد تک، مجلس تک پہنچوں گا تو کہیں اتنا عرصہ میں جو یہ چند لمحات گزریں گے کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا دور شمار نہ ہو جائے۔ تو ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کی، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ مجلس ختم ہوئی تو بعض لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ وہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سننے کے ساتھ ہی ادھر ہی بیٹھ گئے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں واقعہ عرض کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ تعالی و طواعیت رسولہ۔ اب میں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ یہ کروں گا کہ اے عبداللہ بن رواحہ، جس انداز میں تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی ہے، اللہ تیرے جذبہ اطاعت اور اتباع میں مزید شوق اور برکتیں عطا فرمائے۔ کیسی اطاعت جو مطلوب نہیں ہے، جو مقصود نہیں ہے، کہ اگر اندر تشریف لے آتے اور آ کے بیٹھ جاتے تب بھی ٹھیک تھا، اور یہ حکم تھا بھی اندر والے لوگوں کے لیے، باہر گزرنے والوں کے لیے تو تھا ہی نہیں۔ لیکن آپ صحابہ کرام کا جو ذوق ہے اطاعت اور اتباع کا وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔ اطاعت یہ محبت کی سیڑھی ہے، یہ کہہ لیجئے کہ پہلا درجہ ہے، اور جب انسان اپنے محبوب کی اطاعت جو محبت کا لازمی نتیجہ ہے اس اطاعت کے درجہ کمال تک پہنچتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے لیے جو لفظ ہے وہ اتباع کا لفظ استعمال کیا کہ اب وہ ان چیزوں کو بھی اپنانا شروع کر دیتا ہے جو اگرچہ مطلوب نہیں ہے، اگرچہ مقصود نہیں ہے، لیکن محبوب سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو بھی حکم کے درجے میں سمجھا جائے۔ بالکل اسی طرح کی ایک روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں بھی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سر پر لکڑی کا کوئی گٹھا اٹھایا ہوا ہے، مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے عین اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندر والے لوگوں کے لیے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے بھی آواز سنی، گٹھا پھینک کے بھی بیٹھ سکتے تھے، گٹھے سمیت ہی بیٹھ گئے، اسی حال میں اسی انداز میں بیٹھ گئے۔ تو میرے بھائیوں، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نقطہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام صرف حضور کی اطاعت نہیں کرتے تھے
بلکہ حضور کی محبت میں اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ جس کے لیے عربی زبان میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یعنی قرآن و سنت کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اشد حباً، شدید محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو وہ شدید محبت جس کو علامہ اقبال نے لفظ عشق کے ساتھ بیان کیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر والہانہ محبت کا وہ نقطہ کمال جس کو اطاعت، اتباع اور اشد حباً اور پھر عشق کے لفظ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ وہ مقام ہے جس پر صحابہ کرام فائز نظر آتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہمیں اپنے عمل کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا کر دنیا سے گئے ہیں کہ دیکھو، اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ حضور کی اطاعت اور اتباع کیا ہے تو دیکھو ذرا، اگر وہ کام، وہ اعمال جن کا بجا لانا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اگر ان میں صحابہ کرام کا ذوق یہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی محبت اس درجے ہے، تو پھر ذرا آپ تصور کیجئے کہ وہ احکام، وہ اوامر و نواہی جو قرآن و سنت کی صورت میں صحابہ کے پیش نظر رہے ہیں، ان میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کس طرح کرتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر ان آثار کی تلاش میں رہتے تھے جن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں رستے سے، اور وہاں پر درخت ہے، اس کی شاخیں کافی بلند ہیں، تو وہاں سے گزرتے ہوئے سواری سے اتر گئے، پیدل گزرے، اور صرف پیدل ہی نہیں گزرے بلکہ سر جھکا کے گزرے۔ تو لوگوں کو کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی، پوچھا کہ اے عبداللہ، آپ یہاں سے جو گزرے ہیں تو سواری سے اترنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی، پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ سر جھکا کے گزرے ہیں، اس کی بھی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں اس جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا۔ اللہ کے رسول، گھڑی ادھر والی خراب ہے، ٹائم ہو گیا، میں صرف بات مکمل کر کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پیدل گزرے تھے، تو میں نے مناسب نہ جانا کہ جہاں سے اللہ کے رسول پیدل گزرے ہیں میں سوار ہو کے گزروں۔ درخت چھوٹا تھا، شاخیں نیچی تھیں، اللہ کے رسول سر جھکا کے گزرے تھے۔ اگرچہ آج درخت بڑا ہو گیا ہے، شاخیں بلند ہیں، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں جہاں سے اللہ کے نبی اپنی گردن، اپنا سر مبارک جھکوا کر گزرے ہیں، میں وہاں اپنا سر اٹھا کے گزرا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا یہی جوش و خروش تھا، یہی ان کا جذبہ تھا۔ آخری ایک روایت سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی تھی، ایک صحابی تشریف لائے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، چونکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، چاندی خاص مقدار میں وہ کوئی انگوٹھی بنانا چاہے یا کوئی زیور پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، تو سونا حرام ہے۔ تو آپ نے دیکھا تو غضبناک ہو گئے، فرمایا کہ یہ کیا تم نے جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ کے اندر پہن رکھا ہے؟ آپ نے خود وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ مجلس ختم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو صحابہ نے اس صحابی سے کہا، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2090 ہے، صحابہ نے کہا کہ بھائی خذ خاتمک انتفع بہ، آگے بڑھو، اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس کا فائدہ اٹھاؤ، کہ تم نے تو نہیں پہننی، گھر والوں کو دے دو، بیچ کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ تو انہوں نے جو تاریخی جواب دیا وہ سننے والا ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ وہ صحابی رسول
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے جذبے میں کس درجے رنگے ہوئے ہیں۔ کہا کہ لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ، ہرگز نہیں، قسم بخدا میں اب اس انگوٹھی کو اٹھانے والا نہیں ہوں جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا ہے، اب میں اس کو اٹھانے والا نہیں۔ حالانکہ اٹھا لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جن صحابہ نے ان معاملات کے اندر اس درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی ہے، تو ذرا سوچئے کہ جو حضور نے حلال و حرام، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط جو تقسیم آپ نے کی ہوگی اس پر کس درجے صحابہ نے عمل کیا ہوگا۔ لہٰذا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، عشق رسول میں مرنا بھی چاہتے ہیں، غلامی رسول میں موت قبول کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں، لیکن عجیب و غریب قسم کے عاشق ہیں کہ غلامی رسول میں مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن غلامی رسول میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، تو یہ عشق کے دعوے، یہ عاشق رسول ہونے کے دعوے اور کچھ رسمیں ادا کر کے شہداء میں اپنا نام لکھوانا، یہ ساری باتیں فضول ہوں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب کا صحیح معنوں میں اتباع کرنے اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔